ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ ان کو ساجدہ آنٹی کے گھر میلاد میں دیکھ کر دھک سے رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل جائے گی۔ ہاتھ پاؤں بالکل بے جان ہو گئے تھے۔ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش اسے اس وقت سلیمانی ٹوپی قسم کی کوئی چیز مل جائے جسے پہن کر وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اس کا سارا جسم ٹھنڈے پسینے میں بھگونے لگا تھا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگی جب اس نے میلاد میں آنے کے لیے حامی بھری تھی، حالانکہ اس کی ساس نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا تھا، یوں ہی سرسری تذکرہ کیا تھا۔ ویسے بھی ساجدہ آنٹی کون سی اس کی ساس کی قریبی رشتہ دار تھی، ان کی بیٹی کی ساس کی کزن تھی، لہٰذا جب ان کے گھر سے بلاوا آیا تو اس کی ساس نے رسماً پوچھا تھا کہ اگر اس کا دل چاہے تو وہ بھی چلی جائے، اور اس نے فوراً حامی بھر لی، بلکہ خوب دل لگا کر تیار ہوئی۔ ظاہر ہے نند کی سسرال کا معاملہ تھا۔ اس کی ساس کو بھی شوق تھا کہ وہ ہر وقت بنی سنوری رہے تاکہ ان کا بیٹا، جو ایک نجی چینل پر ڈائریکٹر تھا جس کے چاروں طرف ہر وقت خوبصورت لڑکیوں کا جمگٹھا لگا رہتا، کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ اسی لیے انہوں نے کنزا کا انتخاب کیا تھا، جو اتنی خوبصورت تھی کہ جس محفل میں جاتی وہ محفل اس کے آنے سے خوبصورت ہو جاتی۔ کنزا کو انہوں نے اپنی بہن کے جیٹھ کے گھر ایک میلاد میں دیکھا تھا، اور ایک ہی نظر میں انہوں نے کنزا کو پسند کر لیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے کنزا کے حسن کے وہ کلابے ملائے کہ اس کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ بہرحال انہیں اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، اسی لیے وہ اس کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیرنا چاہتی تھیں۔ بہرحال ان کے شوہر اور بیٹیاں انہیں منع کرتے کہ آپ اپنے بیٹے سے اتنا لاڈ پیار نہ کریں کہ وہ خود پرست ہو جائے۔ وہ سب جانتی تھیں، مگر اس سب کے باوجود بھی وہ اس کی محبت میں خود کو بے بس محسوس کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا بیٹا جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، اس کے اندر اپنی بات منوانے اور ہرترمی کا مادہ پیدا ہو گیا۔ وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرتا، اس میں کسی کی ذرا برابر بھی مداخلت برداشت نہ کرتا۔ پڑھنے لکھنے سے اسے کوئی خاص رغبت نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے اسے ایک نجی چینل میں BS.B.Com کے بعد نوکری ملی تھی۔ یہ کام اس کی طبیعت کے عین مطابق تھا، جہاں وہ سب پر حکم چلاتا، جس کی جب چاہتا بے عزتی کر دیتا۔ گھر میں سب کچھ اس کی مرضی سے ہوتا، کھانا اس کی مرضی کا پکتا، جہاں اس کی مرضی ہوتی وہ جاتا اور جہاں مرضی ہوتی نہ جاتا۔ کنزا کی خوبصورتی نے بھی اسے اتنا متاثر نہیں کیا تھا جتنا کہ اس کی شرم و حیا، رکھ رکھاؤ اور چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، کیونکہ اسے ابھی شادی کا کوئی شوق تھا نہیں اور شادی کے حق میں بھی وہ نہیں تھا۔ مگر جب اسے کنزا دکھائی گئی تھی تو اس کی ساری مخالفت بھاپ بن کر اڑ گئی تھی۔ وہ روز ہر طرح کی لڑکیوں سے ملتا، جب ان کے لباس، انداز و اطوار دیکھتا تو اسے یہ سب بڑا عجیب لگتا۔ اس کے گھر میں اس کی ماں اور بہنیں بہت مہذب، با اخلاق اور باتمیز تھیں۔ اس کی ماں کالج میں لیکچرر تھیں، ایک بہن ڈاکٹر تھی، دوسری بہن انجینئر تھی، لیکن اس نے کبھی کوئی فضول قسم کے لباس پہنے اپنی بہنوں یا ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو کبھی زور سے قہقہہ لگا کر نہ ہنستی تھی، اپنے کزن اور رشتے کے مردوں سے بات کرتے ہوئے ان کے سر ڈھکے اور نظریں جھکی ہوتی۔ اس کے برعکس وہ جن لڑکیوں میں گھرا ہوتا تو ان کے انداز عجیب ہوتے، نخرے ایسے جیسے کسی مملکت کی شہزادیاں ہوں۔ ذرا ذرا سی بات پر سٹاف کو پھٹکار دیتی، جو اس فیلڈ میں قدم جمانے کی کوشش کرتی، وہ کام حاصل کرنے کے لیے البتہ غیر مردوں کی خوشامد پر اتر آتی، ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکہے مارنا، مشہور اور خوبصورت ہیروز کے گرد منڈلانا، سرگوشیوں میں باتیں کرنا، اپنے لباس اور ناز و انداز سے انہیں متوجہ کرنا۔ غرض یہ کہ اس قسم کی بے شمار خرافات نے ان لڑکیوں کو ان کے مقام سے نیچے گرا دیا تھا، اسی لیے وہ شادی سے دور بھاگتا تھا۔ مگر جب اس نے کنزا کو دیکھا تو اسے اپنی ماں اور بہنوں کی جھلک نظر آئی۔ اس نے فوراً ہی اسے اوکے کر دیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اسے لڑکی پسند آ گئی،
انہیں یہ یقین تھا کہ کنزا سے شادی ہونے کے بعد وہ صرف گھر کی طرف ہی دیکھے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کنزا کا ایسا گرویدہ ہوا کہ اسے گھر سے نکلنا ہی عذاب لگنے لگا۔ کائنات بھی شادی کے بعد مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس کی گلابی رنگت آصف کی محبت کی شعاؤں سے جھلملانے لگی تھی۔ اس کی خوابناک آنکھیں محبت کے نشے میں ڈوب کر خمار آلود ہو گئی تھیں۔ اسے لگتا تھا جیسے زندگی میں ہر طرف خوشیوں کی پھوار ہو۔ وہ بے حد محبت کرنے والی ساس جو اسے دیکھ کر جیتی تھی، اور محبت کرنے والا شوہر، بھلا وہ کیوں نہ خوبصورت ہوتی۔ اس نے چند ماہ میں سبھی کی طبیعتوں کو سمجھ لیا تھا، سو وہ سبھی کے مزاج کا خیال رکھتی تھی۔ آصف جو گھومنے پھرنے کا شوقین تھا، وہ ہر وقت ہر جگہ جانے کے لیے تیار رہتی۔ اس کی نندوں کو میکے آنے کا کریز تھا، وہ بہانوں سے انہیں گھر پر مدعو کرتی۔ اس کی ساس کو صفائی کا خب تھا، وہ گھر کو آئینے کی طرح چمکا کر رکھتی۔ اس کی ساس اسے دعائیں دیتے نہ تھکتی، وہ ہر وقت ان کے اشاروں پر چلنے کی کوشش کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر محبتوں سے ہی بنتے ہیں، صحیح اور غلط کی لڑائی میں کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اس کے ساس کی خواہش ہوتی کہ وہ جہاں بھی جائیں ان کے ساتھ ان کی بہو بھی جائے، خاص طور پر بیٹی کے سسرال میں، تاکہ بیٹی کے سسرال والے بھی دیکھیں کہ ان کی بہو کتنی پیاری ہے۔ اس نے اپنی بری کا بہت خوبصورت سا سوٹ پہنا ہوا تھا، جس پر ساس نے اس کی بہت تعریف کی تھی۔ وہ بہت خوش ان کے ساتھ ساجدہ آنٹی کے گھر گئی، وہاں ہر نظر میں اس کے لیے تعریف تھی۔ میلاد شروع ہو چکا تھا، وہ وجد کے عالم میں نعتیں سن رہی تھی کہ نہ جانے کیوں اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ کس وقت وہاں بالکل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے سوچا شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہو، وہ کوئی اور ہوں، مگر یہ وہی تھی۔ گزشتہ 5 سالوں میں ان میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ بھی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ FSC کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی کہ اس کے گھر کے اوپر والے پورشن میں نئے کرایہ دار آ گئے تھے۔ ان دنوں وہ شدت سے بور ہو رہی تھی۔ کرایہ داروں کی آمد اس کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ اصفر صاحب بابا کے دوست کے کزن تھے جو ملازمت کے سلسلے میں یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ گھر میں 2 بچے تھے۔ ان لوگوں کے آنے سے ایک دم گھر میں رونق ہو گئی۔ اصفر صاحب کی بڑی بیٹی بڑی سانولی اور موٹی تھی، اس کی عمر گزرتی جا رہی تھی، ابھی تک اس کا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ خیر چند دنوں میں اس کی ان لوگوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ اگرچہ خاتون خانہ ذرا مختلف مزاج کی تھیں، سخت مزاج اور الگ تھلگ رہنے والی خاتون تھیں، بڑی بہو سے ان کی نہیں بنتی تھی، گھر میں ہر وقت کھٹ پٹ رہا کرتی۔ ان کا بڑا بیٹا بہت سنجیدہ اور کم گو تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا حسن بہت شوخ اور خوش مزاج تھا۔ وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ جب بھی چھٹیوں میں گھر آتا خوب ادھم مچائے رکھتا۔ وہ بھی جب ان کے گھر جاتی بہانے سے وہ اس کے گرد منڈلاتا رہتا۔ وہ اس کے لطیفوں پر ہنستے ہنستے گلابی ہو جاتی تو وہ اور شوخ ہو جاتا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ حسان سے شدید قسم کی محبت کرنے لگی۔ وہ ہر وقت اس کے آنے کا انتظار کرتی۔ اس کی عمر کی محبت بھی ایسی ہی جذباتی ہوتی ہے۔ ذرا کسی نے میٹھی نظر سے دیکھ لیا، پیار کے جملے بول دیے تو لڑکیاں خوابوں کی دنیا بسا لیتی ہیں۔ ہر شے محبت کے رنگ میں ڈوبی دکھائی دیتی ہے۔ اسے چاروں طرف حسان نظر آتا۔ وہ گھر آتا تو اس کا ہر لمحہ عید بن جاتا۔ محبت کے جادو نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ادھر حسان کا بھی پلان تھا کہ وہ MBBS پاس کرنے کے بعد اس کے گھر رشتہ بھجوائے گا، کیونکہ لائق فائق اور خوبرو لڑکے کا رشتہ کوئی بھی گھرانہ رد نہیں کرتا۔ اسے یقین تھا اور اطمینان تھا، اسی لیے وہ دونوں محبت کی شاہراہ پر تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ تبھی کنزا کے باپ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گئے۔ دل کا پہلا دورہ ہی اتنا شدید تھا کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ ان کی بہن بھائیوں میں آپس میں بہت محبت تھی۔ ان کی بیماری کا سارا خرچہ ان کے بڑے بھائی یعنی کنزا کے تایا نے برداشت کیا۔ ان کی زندگی تو بچ گئی، مگر جینے کی امنگ ختم ہو گئی۔ وہ سب سے پہلے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے، ہر وقت انہیں یہی خیال رہتا، اور جاوید انہیں شروع سے بہت پسند تھا۔ صرف انہیں ہی نہیں، ان کی بیوی کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بس پھر کیا تھا، گھر میں کنزا کے رشتے کی بات چھڑ گئی۔ یہ سن کر اس نے فوراً ہی حسان کو فون کیا، اسے بتایا
کہ اس کا رشتہ جاوید سے طے ہونے لگا ہے۔ حسان نے اسے کہا کہ تم انکار کر دو، مگر میں ابھی اتنی جلدی اپنی امی کو رشتے کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ اس نے مایوسی میں ڈوبی آواز میں اس سے بار بار پوچھا تھا کہ شاید کوئی امید کا سرا ہاتھ آ جائے، مگر اس کی خاموشی نے کنزا کو بدگمان کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ بھی شاید اپنے پیپرز میں مصروف تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حسان نے اپنی ماں سے رشتے کی بات کی تو انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا، بلکہ اسے طرح طرح کے القابات سے نوازا تھا۔ اس بات نے جہاں حسان کو مایوس کر دیا تھا، وہی کنزا کی بھی بری حالت تھی۔ یہ ان کی آخری ملاقات تھی جب رات میں ہلکی ہلکی خنکی ہونے لگی تھی۔ شاید یہ ان دونوں کی بدقسمتی تھی کہ عین ملاقات کے وقت دروازہ کھلا اور حسان کی امی اندر داخل ہوئیں۔ وہ حسان کا ہاتھ تھامے اس کے قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ جو صبح سے حسان کے رشتے کی بات پر شدید غصے میں تھیں، اسے دیکھ کر اپنے حواسوں میں نہ رہیں۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ٹیرس سے اس کی امی کو آواز دی۔ ان کی آواز پر گھبرا کر اس کی امی اوپر آ گئی۔ پھر انہوں نے حسان کی امی سے وہ ساری باتیں سنی جو کسی بھی شریف اور غیرت مند گھرانے کے لیے ڈوب مرنے کو کافی ہوتی ہیں۔ اس کی امی نے حسان کی ماں کے سامنے ہی اسے زور زور سے تھپڑ مارے اور پھر بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ وہ کافی دیر سر جھکائے کھڑی رہی۔ آپ اپنی بیٹی کو سنبھالیے، میں اپنے بیٹی کا دماغ درست کرتی ہوں۔ انہوں نے انتہائی ذلت بھرے انداز میں یہ جملے کہہ کر انہیں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ رات اس کی زندگی کی ایسی رات بن گئی کہ اسے لگتا تھا جیسے اب کبھی صبح نہیں ہوگی، اور کبھی ہو بھی تو یہ رات ہمیشہ کالے سیاہ بادلوں کی صورت میں چھائی رہے گی اور اسے خوشیوں کی پھوار کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ صبح ہوتے ہی اصفر صاحب کے گھر سے رونے اور بین کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ پنجرے میں بند ایک بے بس پرندے کی مانند پھڑ پھڑانے لگی۔ کیا ہوا؟ یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھ نہ سکی۔ حسان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہن صبح جگانے گئی تو بستر پر مردہ حالت میں ملا۔ رات کے نہ جانے کس پہر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ سبھی حیران تھے اور اس کی امی سخت پریشان تھیں کہ اب نہ جانے کیا ہو۔ حسام کی ماں تو خاموش نہیں رہیں گی، چیخ چیخ کر سب کو بتائیں گی۔ پورے محلے میں یہ لوگ بدنام ہو جائیں گے۔ ان کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ شام ہوتے ہوتے اسے دفنا دیا گیا۔ سب اسے یاد کر رہے تھے کہ اس کی جواں مرگی پر افسوس بھی تھا۔ کتنا لائق اور خوبصورت لڑکا تھا، کتنا خوش مزاج، بھلا اس عمر میں بھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ امی شام ڈھلے گھر آئیں تو قدرے مطمئن تھیں، کیونکہ حسان کی ماں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ جس سے ان کی بیٹی کا نام خراب ہو۔ اصفر صاحب کے مرنے کے بعد بیگم اصفر نے یہ عقل مندی کی کہ اس گھر کو بیچ کر ایک دور دراز غیر علاقے میں گھر اختیار کر لیا اور پھر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا۔ یہاں آ کر ان کی توجہ کا مرکز صرف وہ تھی، کب سوتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس سے باتیں کرتی ہے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس شدت سے تھا کہ کیوں اتنی بڑی غلطی برتی۔ وہ ساری ساری رات روتی جاگتی اور دعائیں کرتی۔ اس نے ماں کے ساتھ ساتھ خدا کو بھی اپنا ساتھی بنا لیا۔ زندگی قدرے پرسکون ہو گئی تھی۔ پھر انہی دنوں آصف کا رشتہ آ گیا۔ امی نے چھان بین کروا کر چند مہینوں میں ہی منظوری دے دی۔ وہ شادی کر کے آصف کے گھر آ گئی اور اپنی جگہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ مگر آج برسوں بعد اس نے جب ساجدہ آنٹی کو میلاد کی محفل میں دیکھا تو اس نے تو کچھ نہ کہا، مگر شام کو گھر آتے ہی ساس نے اس بات کا آغاز کر دیا جو اس کے لیے روز محشر کے حساب کتاب سے زیادہ مشکل تھا۔ اس کے لیے پل صراط جیسے سفر کا آغاز ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیسی عجیب خاتون تھیں، تمہارے بارے میں فضول باتیں کر رہی تھیں۔ ساس نے اسے کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چاروں طرف دھماکے ہو رہے تھے، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ساس کا لہجہ ایک دم بدل گیا تھا۔ جھوٹ مت بولو بیٹی، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ جو بات ہے مجھے سچ بتا دو، ورنہ سچ معلوم کرنا میرے لیے مشکل نہیں۔ مجھے نہیں معلوم امی جان، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اسے حقیقت میں نہیں پتا تھا کہ حسان نے اس کی وجہ سے جان دے دی تھی یا ماں کے زہر میں ڈوبے ہوئے الفاظ کی وجہ سے۔ تم مجھے پوری بات سچ بتا دو، فیصلہ میں خود کر لوں گی صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا۔ ان کے لہجے میں آج چٹانوں جیسی سختی تھی۔
امی جان مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں ناسمجھی میں غلط راستے پر چل پڑی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ غلط راستے پر چلنے والا کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسک کر رونے لگی، پھر اس نے نظریں جھکائے ساری بات من و ان بیان کر دی، یہ سوچ کر کہ وہ سچ ہی بولے گی، چاہے اس کے نتیجے میں اسے قتل ہونا پڑے یا اپنی جنت کو چھوڑنا پڑے۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور تم نے توبہ بھی کر لی؟ وہ آنکھیں بند کیے ان کے فیصلے کی منتظر تھی کہ ان کے لہجے کی نرماہٹ نے اس کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ جی امی، میں ساری رات رو کر اللہ سے معافی مانگتی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر دی؟ ہاں، اس پر مجھے پورا یقین ہے، وہ تو رحمان رحیم ہے، اپنے بندوں کو ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آپ اور آصف تو معاف نہیں کریں گے؟ اس نے حد درجہ معصومیت سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں، یہ تم نے صحیح کہا، وہ خدا ہے، وہ ایسا رحیم ہے کہ اپنے بندوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے پھر بھی معاف کرتا ہے، مگر ہم جیسے انسان اتنے کمزور اور گھٹیا ہوتے ہیں کہ اپنے جیسے گنہگاروں کے گناہوں کو دیکھتے بھی نہیں، صرف سنتے ہیں مگر پھر بھی معاف نہیں کر سکتے۔ پھر کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گی؟ اس نے نا امیدی سے اپنی ساس کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں بیٹی، نعوذ باللہ میں خدا تو نہیں ہوں، نہ ہی میرا ظرف اتنا بڑا ہے، میں تو بہت گنہگار اور کم ظرف انسان ہوں، مگر پھر بھی چاہتی ہوں کہ روز محشر جب میں خدا کے بندوں کے سامنے حاضر ہوں تو میرا خدا کہے کہ میں معاف کرنے والے بندوں میں سے تھی۔ یہ کہتے کہتے ان کی آواز بھرانے لگی، تو کیا اب میں اسی گھر میں رہوں گی؟ اس نے ساس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو دیکھا، ان کے الفاظ پر غور کیا تو خوشی اور بے یقینی سے اس کی آواز پھٹنے لگی۔ ہاں، تم اسی گھر میں رہو گی، یہ بات صرف مجھ تک محدود رہے گی، آصف کو اس کی بھنک بھی نہیں ملے گی، اور اس عورت نے اگر آئندہ کوئی ایسی بات کہی تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ تم اس گھر کی عزت ہو، میری بہو ہو، میری عزت ہو، میری عزت پر کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے، یہ میری برداشت سے باہر ہے، وہ کہہ رہی تھی اور وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ واقعی جب سچے دل سے توبہ کی جائے اور خدا اپنے بندوں کو معاف کر دے تو وہ انسانوں کے دل بھی نرم کر دیتا ہے۔ وہ بے اختیار اپنی ساس کے گلے لگ گئی، اس کے پاس شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں تھے، بس اتنا یاد رکھنا، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ آج میں نے تمہیں معاف کیا، کل تم بھی کسی کو معاف کر دینا جیسے مجھے کسی نے معاف کیا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسوں کا سیل رواں جاری تھا، وہ حیرانی سے انہیں دیکھ کر یہ سوچے جا رہی تھی کہ اس کی ساس اسے معاف کرنے پر اتنا رو کیوں رہی تھی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔